بارے میں آپ آج کا ٹاپک بڑا سمپل ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے, اس باپ کو سزا کیا ہے اسلامک شرع کے مطابق؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس میں کوئی سزا نہیں ہے. کوئی سزا نہیں ہے, کیوں سر؟ جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بیٹا اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی ملکیت ہوتی ہے, بے اس شک لیے شاید. سر دیکھیں کتنی احسن طریقے سے آپ نے بات رکھی ہے. اسی وجہ سے مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ یہ انڈین مسلمانوں کی طرح جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے. انڈین مسلمانوں میں 2% کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سچ بتا سکے. نہیں, میں بھی ہندوستانی ہی ہوں. سر میں حیران ہو گیا ہوں پھر تو. کہاں پہ آج کل بھی انڈیا میں ہی ہے؟ جی بالکل. سر میں حیران ہوں سر. آپ کو وہ کیا کہتے ہیں, یہاں پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے دنڈ ورتا پرنام ہے. پھر سر آپ کو نہیں سر سمجھ. میرے سے ڈنڈا ورتا پرنام ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ کتنی عجیب بات لکھی ہوئی ہے, اور اسلامک شرع کے اندر رولنگ ہے جس شریعہ کو انڈین مسلمان بار بار مانگتے ہیں, کہ ہوں. اتنی گندی چیز مانگ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے, اس کے اوپر کوئی سزا ہی نہیں ہے. وائی ایک بچہ ہے, آپ نے اس کو قتل دیکھیے, کر دیا, اب کیوں؟ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی سر. دیکھیے, کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کرتا نہیں, اول تو یہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں کرے گا, لیکن کیوں اب کرے گا؟ مجھے لیٹس لک ایٹ کیوں کرے گا. کیونکہ وہ نہیں مرتد ہو کرتا ہی چکا نہیں ہے. اچھا, مرتد, دیکھیے مرتد کے کیس میں اگر کر رہا ہے تو ہے. پھر اسلامک رولنگ تو کلیئر کٹ ہے پھر ہر مرتد کے لیے, پھر تو وہ بیٹا ہو چاہے کوئی ہو. بہترین. اگر آپ مرتد کے کیس میں بات کر رہے ہیں تو مرتد کی اوکے, سزا تو وہی ہے. پھر وہی ہے, تو لیکن وہ اس کے بیٹا علاوہ ہو چاہے اس کے علاوہ بیٹی ہو, ہاں کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ پھر آنر کلنگ کیوں ہوتی ہے انڈیا میں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سزا نہیں, کیونکہ انڈیا کا قانون اگر سزا دے بھی دے گا تو کوئی بات نہیں, ہم مر جائیں گے, ایونچولی جنت چلے جائیں گے, کیونکہ جنت میں اللہ کے سامنے ہمارے پاس سزا نہیں ہے. اگر ہماری اولاد یا بیٹی دیکھیے یا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے, اور اتنا غلط کام کرتا ہے کہ سدھرتا نہیں ہے, ہم اسے اپنے ہتھی مار دیں گے. ہم گورنمنٹ کو نہیں پتہ لگنے دیں گے, ارد گرد کے مسلمانوں کو نہیں پتہ لگنے دیں گے, وہ اس کی آنر کلنگ کر دیں گے. اور یہ آنر کلنگ کلچرل نہیں ہے, یہ اصل میں ریلیجیس اسلامکلی ہے, جو کہ انڈیا میں آ گئی ہوئی ہے کہ نان مسلموں نے بھی پکڑ لی. ان ریالٹی سب سے پہلے آنر کلنگ اسلام لے کے آیا, کیونکہ اسلام نے الاؤ کیا ہے ایک باپ کو اپنی اولاد کو قتل کرنے کا. ہاں, نہیں دیکھیے, اسلام نے الاؤ تو کیا ہے, لیکن کنڈیشنل انکنڈیشنل الاؤ نہیں کیا ہے. ٹھیک جیسے ہے, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو, اس سے کہ مطلب پاورٹی کے در میرے سے, خیال سے, پاورٹی کے ہاں در سے قتل نہ کرو. پاورٹی کے ڈر سے, اسی ہاں آیت کے پاورٹی اینڈ کے میں ڈر چلے سے. جاؤ, اسی آیت کے اینڈ میں چلے جاؤ, ایکسپٹ جی جس کا حق کو قتل کرنے کا. یہ آپ پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 151. اسی آیت کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے لیکن جس کے بارے میں حق دے دیا گیا ہے کہ قتل کر دو. تو ہاں بیسیکلی ایکسیپشن ہے نا بیچ میں. اس جی ایکسیپشن کے اگینسٹ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے. کریکٹ؟ آپ نے خود اپنے منہ سے ایگری کر دیا, میں آپ سے کریکٹ کیوں پوچھ رہا ہوں, پاگل ہوں. میں ایگری کر رہا ہوں اس بات سے, ہاں, آپ ایگری کر میں رہے ایگری کر رہا ہیں تو ہوں, بھائی پھر یہ لیکن کتنی غلط بات نہیں ہے. نہیں, لیکن آدم بھائی مجھے اس میں کچھ کہنا ہے. ٹھیک ہے, جی سر, کہیے سر. اس میں اسلام میں سزا جو ہے وہ تعزیر کے طور پہ بھی دی جاتی ہے. جیسے آپ لوگ اس دن امام شافعی کا کوئی فتویٰ کوٹ کر رہے تھے آپ لوگ, جس میں بہن لونڈی اگر بن کے آ گئی تو وہ آپ کا ایجپشین کوئی دوست تھا میرے خیال سے, وہ ٹرانسلیٹ جی کر جی, رہا کوئی تھا, بات نہیں, آپ پڑھیں بالکل ہے نا. بالکل بالکل, مجھے یاد تو ہے, بولیں آپ. تو میں نے اپنے بھائی کو, میرا بھائی عالم ہے, میں نے اس کو شیئر کیا. میں نے کہا یار یہ امام شافعی نے اس طرح کا فتویٰ دیا. تو میرے بھائی نے بولا کہ اس میں آخر تعزیر ہے. میں انہوں نے لکھا, اس میں انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ اس کو حدود اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈیسائیڈ کری, کیونکہ بہت بہت ان کامن کرائم ہے یہ, تو اس لیے اس کو تعزیر دی جائے گی, اور وہ وقت کا خلیفہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ لیکن ہو سکتا ہے. تعزیر کے طور پہ, اب ٹرائی ٹو کمپریہینڈ دس سچویشن. تعزیر جو ہے وہ حد سے کم ہوتی ہے, رائٹ؟ ضروری نہیں ہے. نہیں, یہ ضروری ہے, یہ بھی امام شافعی کہتے ہیں, اسی صفحے پہ کہتے ہیں. جس صفحے کو آپ لے کے آ رہے ہیں, یہ والا صفحہ نہیں, لیٹر صفحہ جہاں پہ تعزیر کی بات ہوتی ہے, اسی صفحے پہ کہتے ہیں تعزیر ہیز ٹو بی بلو دا حد. اگر آپ نے حد تک تعزیر دے دی نا تو پھر وہ تعزیر نہیں بن جائے گی, آپ نے حدود کے اندر بڑھ گئے. دس از ہاؤ دا اسلامک اسکرپچرز آر. حدود تو بھائی وہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفائن کر دی ہے. ایگزیکٹلی, تو حد سے نیچے تعزیر ہے, حد سے اوپر نہیں ہو نہیں, سکتی, حد جتنی نہیں تو ہو سکتی. حد کیا ہے؟ حد یہ حد ہے کتنی ہے؟ کہ اگر شادی آپ کی شدہ جو آدمی میکسیمم زنا حد ہے, کرتا ہے. آپ کی جو میکسیمم حد ہے وہ ہے کوروں کی, رائٹ؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں, ایک منٹ. اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی حد موت ہے, موت ہے, اور رجم ہے. اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو کوڑے ہیں نا.
تو کوڑے ہیں اس کیس میں. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کے دوبر میں سے سیکس کرتا ہے, اس کی تعزیر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا, وہ وقت کا حاکم ڈیسائیڈ کر کوئی سکتا ہے تعزیر میرے خیال سے. ایگزیکٹلی کوئی تعزیر نہیں ہے. میجورٹی آف دا ہاں حاکموں نے کوئی تعزیر نہیں دی. ٹھیک ہے, اچھا اگر ایک ٹھیک ہے, بندہ نہیں دی جان وہ الگ بات ہے, وہ دے لیکن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے دینا کہ چاہے وہ. تو دے سکتے ہیں نا, تو اس کا مطلب نہیں دی, ہاں اس کا مطلب ہے بہتر یہ کہ نہ دی جائے. اوکے اگر ایک نہیں, اگر بندہ, وہ سامنے آئے تب تو کوئی کیس سر سامنے آئے آگے اس طرح چلتے کا. ہیں نا, آگے چلتے ہیں. اب ایک بندہ جی جو ہے نا گدے کے ساتھ سیکس کرتا ہے, اس کی ہاں, تعزیر اس کیا کو ہے؟ بھی تعزیر پتہ نہیں, وہ تو حاکم کے اوپر چھوڑ دیا نا پھر ایگزیکٹلی تو بھائی. وہ نہیں ہے. سو بیسیکلی لا ضرر ایٹ دا اینڈ جو لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ولا یعذر لکھا ہے اس میں. ولا یؤذر اس میں کیا مطلب لکھا ہے؟ ہے ولا یعذر, مطلب اس کو حدود تو نہیں ہے لیکن اس کو تعزیرت سزا دی جائے گی جو حاکم فیصلہ کر دے گا. ولا اور یؤذر what does that means؟ نہیں سوری, ولا یعذر نہیں, ویعذر لکھا ہے, میں چلو غلط بول دیا, ویؤذر ولا کر لیتے ہیں. یعذر تو اس کے اوپر ویعذر کیا کیا لکھا جائے؟ ہے. مطلب وہ تعزیری سزا دی جائے گی اس کو. ویعذر اوکے, مطلب ہی شوڈ بی گیون. تعزیری سزا, میں نے آپ کو بار بار بول رہا ہوں, تعزیری سزا اس کو کیا دی جا سکتی ہے میکسیمم؟ کچھ کوڑے تعزیری سزا میکسیمم ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو فساد فی سکتی. الارض کے. سر تعزیری سنیے تو, نہیں نہیں مجھے نہیں بولنے دیکھیں, دیجیے. یہ فساد فی الارض یہ حدود میں آتا ہے. پلیز پلیز ایسے نہیں کرے. نہیں 5:33 یہ نہیں, حدود آپ اللہ یہ ہے. کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ فساد نہیں فی نہیں نہیں, الارض آتا ہے حدود میں, ہاں ٹھیک ایک ہے, سے وہ فساد فی حدود الارض, میں ہے, وہ لیکن آپ حدود یہ میں ہے. کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ نہیں سنیے تو صحیح, آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کون سی چیز فساد فی الارض ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ ونس اگین فساد بالارض کے اوپر جتنے بھی مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے, آپ کے اسکالرز نے اور آپ کے شریعہ مینولز کے اندر, ہم وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کون سی چیز حدود میں آئے گی 5:33 کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی مسلمان حاکم اس کو فساد فی الارض میں لے کے جائے گا تو وہ اسے حد بندی کر رہا ہے. حد بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر سے لے کے آ رہا ہے. بالکل بالکل. ہاں, لیکن جس وقت یہ 6 چیزوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ حد میں نہیں ہے, تو یہ 5:33 کی حدود میں نہیں آ سکتی. سر کیسے بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ چلے واپس بھائی آتے ہیں اپنے دیکھیے. ٹاپک کے اوپر. میں نے آپ سے بات کر لی, وہ لمبی بات ہے, سائڈ پہ جا رہی ہے. واپس آتے ہیں, ہم جی بات کر رہے ہیں آنر کلنگ کی. اس وقت آنر جی کلنگ اسلامکلی, ایک باپ اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قتل کرنے کے لیے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے بلا وجہ قتل کیا, کوئی وجہ ٹھیک ہے ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر وجہ ثابت نہیں ہو سکی تو کیا اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. پھر بھی نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے پھر اوپر بھی کوئی نہیں. تعزیر آئے گی. رائٹ, ہو سکتا ہے تعزیر ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مجھے اس پہ بہت ڈیپ نالج نہیں ہے. کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے میں کہ آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کو نالج دیتا ہوں. جی ایسے موقع جی پہ حضرت عثمان نے ایک تعزیر دی تھی کہ 100 اونٹ دے دو. عمر خطاب نے ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے. عمر خطاب نے 100 اونٹوں کی تعزیر دے دی تھی. ہوں یہ دیکھیں جناب, مسند کی حدیث ہے, مسند احمد 346. عمر بن الخطاب who ruled the murder, a man killed his own son deliberately یا ہوں بغیر عذر کے. ٹھیک ہے, ہوں rule ہوں the murderer should pay 100 camels as دھیا. ٹھیک ہے, کیوں ہوں مرڈر نہیں کیا؟ انہوں نے کہا he said the killer does not inherit anything where it is not that I heard messenger of Allah say no father is to be killed in retaliation of his son, I would have executed you. کہ تم نے اتنا بڑا قتل کیا ہے, بغیر عذر کے کیا ہے, بغیر اس بچے کی کسی غلطی کے لیے کیا ہے, تمہیں مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ میں نے محمد کے منہ سے سنا ہے کہ کسی باپ کو نہیں مارا جائے گا بچے کے قتل پہ, اس وجہ سے تم 100 اونٹ دو گے. تو یہ تو ہو گیا اگر بغیر عذر کے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس ٹھیک فائنڈ ہے. اٹ آؤٹ کہ اس نے کوئی عذر کیا ہے. عذر کس قسم کے ہیں؟ عذر نمبر 1, ایک بچہ جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ گرل فرینڈ بنا کے بیٹھ گیا, یا کوئی لڑکی کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کے بیٹھ گئی, سیکس ہاں نہیں کیا انہوں نے, ہاں محلے میں ان کی خرابی ہو گئی, بدنامی ہو گئی, ٹھیک ہے. باپ نے اسے قتل کر دیا. ہوں عمر بن خطاب کے سامنے آیا, اس نے عذر دیا کہ میرا بچہ حرامی ہو رہا تھا, ہوں میں نے قتل کر دیا. کیا 100 اونٹ دینے پڑیں گے یا 100 اونٹ بھی نہیں دینے پڑیں گے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو اب حضرت عمر ڈیسائیڈ کرتے کہ لڑکے کا جرم واقعی اس لائق تھا کہ وہ ڈیلیبریٹ کے کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یا اس کو ایکسکیوز دیا جا سکتا تھا بچے کو. اس کے لیے امام شافی رحم اللہ علیہ نے اپنے شریعہ مینول کے اندر لکھتے ہیں جی کہ ان چیزوں کے اندر قصاص نہیں ہے. انہوں نے کہا قصاص ہی نہیں ہاں, ہے, قصاص تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دیا بھی تو نہیں ہے, کلیئر ہے. دیا بھی نہیں ہے. اب وہ آبویسلی وہ کس کو پے کرے گا؟ اپنے آپ کو ہی پے کرے گا وہ. اوکے, اب یہ کیا ہے؟
a father or a mother for killing their offspring or offspring's offsprings, اپنے اولاد یا اولاد کی اولاد کو مارنا. سر ایک کیسا دھرم ہے یار, سیریسلی اسپیکنگ, تھنک اباؤٹ اٹ. یو آر ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن. Imagine if your father tomorrow, let's just say, let's assume for the sake of argument, ٹھیک ہے, for the sake of argument, assume for the second کہ you kind of leave Islam in a way that you have not even left Islam, کہ آپ بیچ کی کسی ایسی کنڈیشن میں آگے کہ آپ اسلام کے اوپر کوشچن کرنا شروع ہو گئے, آپ نے اسلام میں بھی پوری طرح چھوڑا بھی نہیں. محمد صاحب کی کچھ چیزیں آپ کو بری لگنا شروع ہو گئی ہیں, کچھ باتیں آپ کو بری لگنا شروع ہو گئی. آپ کے والد صاحب کٹر مسلمان ہیں, لیٹس assume for the sake of argument, ٹھیک ہے, اور ان کو ان تمام حدیثوں کا پتہ ہے اور وہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا کل کو ہو جائے گا مشرک, کل کو ہو جائے گا یہ, اور آپ ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, کل کو یہ مجھے بدنام کرے گا, وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں. سر کیا امام شافی رحم اللہ علیہ کے مطابق اگر امام شافی کا شریعہ نافذ ہوگا کہ آپ کے والد کو قتل کیا جا سکے گا آپ کے قتل کے بدلے میں؟ نہیں کیا جا سکے گا سر یہ کیسا بلکہ مذہب ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بھی نہیں کیا جا سکے. دیکھیے ایکسیپشنز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ تو سزا دے گا نا, ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں سر سزا نہیں مقرر, نا, چھوڑ دینا اس بات کو, مانا اللہ میاں بھی سزا نہیں نہ دے گا بھائی جان. بات یہ ہے وہ کیوں بندہ نہیں دے گا اپنی اللہ تعالیٰ, کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس لیے دے گا کہ بہت ساری چیزیں کیونکہ ایسی ہیں. اگر محمد صاحب نے اسے الاؤ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حلال کام ہے. حلال کام کی سزا کیسے ہو سکتی ہے نہیں مجھے بتائیے. صاحب, جھوٹ کی حد بتائیں گے آپ, جھوٹ بولنے کی حد کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی حد نہیں ہے. نہیں ہے نا, نہیں لیکن حرام ہے اسلام میں, تو اس کو حرام ہے تو سزا اللہ تو سزا دے گا. تو ہاں اللہ سزا دے گا نا, وہی میں بول اوکے رہا ہوں, کچھ نا, حدود جو نہیں آئی لیکن ہیں لیکن اس کی سزا اللہ دے گا. لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں, لیٹس اسیوم میں جھوٹ بولتا ہوں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, میری سزا ختم. یہ قرآن کیسے کہتا ہے آپ بات, ڈیسائیڈ کریں؟ قرآن کہتا ہے, قرآن میں ڈیفائنڈ ہے یہ بات. قرآن کہ جھوٹ کہتا بولے ہے تو کہ اگر میں اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول دیتا ہوں, ہاں اللہ کی قسم, وہ تو اللہ کی قسم توڑنے کا کفارہ ہے, وہ تو 10 تو وہی نا گناہ جھوٹ گفتہ بولنے کا بارے نا. میں نے آپ سے کہا بھائی جان میں آپ کو پرسوں نہیں, میں بغیر قسم کے بھی اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وہ بھی تو گناہ 10 ہے, سر ضروری تھوڑی ہاں قسم کھاؤں گناہ میں. ہے, لیکن میں اس کا کفارہ دے سکتا ہوں نا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. نہیں, اللہ کی یس قسم توڑنے, دیکھیے اللہ کی بھائی قسم توڑنے کا, دیکھیے جھوٹ بھائی نہیں ہے, اللہ کی قسم توڑنا ہے. میں اگر کہوں کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا, لیکن میں اور آ پھر جاتا آپ ہوں, آ گئے, تو وہ ہے, ہاں وہ, تو 10 وہ مسکینوں جھوٹ کو نہیں کھانا ہے, وہ کھلانا قسم توڑنا ہے. جھوٹ ہے نا. وہ جھوٹ نہیں, تو سر ہمیں ارے جھوٹ سر بولا وہ تھا جھوٹ, نا. اچھا وہ چلے قسم توڑنے میں آ گیا نا. ایک اور جھوٹ بتاتے ہیں. جی میرے اور آپ میں اور فیضو کے اندر لڑائی ہوگی. آپ دونوں بیسٹ بڈیز تھے, بیسٹ دوست تھے, بہترین دوست تھے, ٹھیک ہے, دونوں مسلمان تھے, ٹھیک ہے. آپ دونوں میں ہوگی لڑائی. میں آپ کے پاس آیا, میں نے کہا یار فیضو جو ہے نا وہ بڑی معافی مانگ رہا ہے, بڑا شرمندہ ہے. حالانکہ شرمندہ نہیں, آپ وہ گالیاں نکال رہا ہے بھر بھر کے ماں بہن کی. میں آپ کے پاس آیا, میں یار فیضو یار وہ فیضو جو ہے نا بڑا شرمندہ ہو گیا, بڑا شرمندہ ہو گیا سر, معافی مانگ رہا ہے, وہ بہت معافی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس فیضو کو بڑی گالیاں نکال رہے تھے آپ بھی. میں فیضو کے پاس گیا, فیضو یار یہ جو کافر بھائی ہے نا, کفر بھائی بہت معافیا مانگ رہے ہیں, بہت معافی مانگ رہے ہیں, بہت معافی مانگ رہے ہیں یار, حالانکہ آپ اسے گالیاں نکال رہے ہیں. وہ بھی نرم ہو گیا, آپ بھی نرم ہو گئے, میں نے آپ دونوں کی دوستی کرا دی. سر اس جھوٹ کی کیا جی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے, تو اچھا جھوٹ ہے. ماشاء اللہ. سر جھوٹ اچھا اور برا بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل, یہ تو ملانے والی ہاں بات ہے نا. اللہ تعالیٰ جھوٹ انٹینشن پہ کی جج تو کرتا ہے نا, محمد نے اللہ جھوٹ کی تعالیٰ انٹینشن پہ جج کرتا ہے نا. نہیں اللہ انٹینشن پہ جج نہیں کرتا. محمد صاحب نے جھوٹ کی کلاسیفیکیشن کر دی ہوئی ہے. محمد صاحب نے کہا 3 اوقات میں جھوٹ بولنا صحیح ہے. پہلا وقت جنگ میں, لڑائی میں. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا وقت 2 بھائیوں کے درمیان. تیسرا ہاں وقت بیوی کے ساتھ. آپ کی بیوی صحیح بات. موٹی ہے, بھدی ہے, کالی ہے, ہاں ہاں چپاڑ, بہت آپ دیکھ کے الٹی آتی ہے, لیکن وہ آپ سے آگے پوچھتی ہے جناب کافر بھائی کیسا لگ رہی ہوں میں. آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو, تم تو جولیا روبرٹ سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو. اس پہ بھی گناہ نہیں ہے. وہ تو بیوی بھی اگر مگر مان لی میں بھی بدصورت ہوں, تو بیوی اگر کہہ رہی ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا تھوڑی خالی مرد کے لیے ہے یہ. نہیں مرد کے لیے لکھا, بیوی مرد کے لیے جا کے ایسا دیکھیے گا. ہاں ایسا تھوڑی مرد کے لیے, مرد کے بیوی لیے بھی لکھا اگر ہوا جھوٹ بول دے گی ریلیشن شپ بچانے کے لیے, تو اس میں قباحت کی بات تو ہے ہے. نہیں سر میرے پھر خیال سے. جھوٹ کی بھی سزائیں نہیں ہے نا. سر جھوٹ بھی ہے ہر نہیں, لحاظ میں, ٹھیک ایک ہے. جھوٹ نہیں, اچھا دیکھیے چلے ایک جھوٹ یہ ہے, ایک اور ایک جھوٹ جھوٹ بولتے یہ ہیں. ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ فیضو نے آپ ایک کو اور بل بھر گالیاں دی, تو یہ نہیں تو ایک اور جھوٹ بولتے ہیں, ایک ایک اور جھوٹ جھوٹ یہ بھی. بولتے ہیں. جی آپ ایک کافر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جی اور اس کو آپ کہتے ہیں اسلام میں آ جاؤ. ہاں وہ کہتا ہے نہیں میں نے اسلام میں شراب پینا منع ہے. آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں, شراب پی لو, اسلام میں آ جاؤ. وہ ہاں اسلام قبول کر لیتا ہے. ہاں اب وہ اسلام قبول کیا, اب وہ شراب پیتا ہے. جیسے ہاں شراب پیتا کہتا ہے شراب اب تمہیں اللہ میں سزا دیں گے اور 100 کوڑے پڑیں گے آپ کو. ہاں آپ وہ بندہ کہتا ہے بھائی آپ نے تو کہا تھا شراب پی لینا. میں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا شراب پی لینا.
لیکن اب آپ مسلمان ہو گئے ہو سر, یہ جھوٹ کیسا ہے؟ یہ جھوٹ دیکھیے اس میں کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اسلام میں ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر ایک گریٹر لاس ہو رہا ہے ہوں اور ایک چھوٹا لاس ہو رہا ہے تو آپ چھوٹا لاس اٹھا لیجیے, ٹھیک ہوں ہے. تو میری نزدیک اس کو حد جاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے اور شراب پی رہا ہے تو ٹھیک ہے فائن, ایک سر دیکھیں, ایمان تو لے آیا نا. اب مسئلہ کیا ہو گیا, دیکھیں آپ نے ہر لحاظ سے جھوٹ کو 80% جھوٹ کو لاؤ کر دیا آپ نے. ہاں, جھوٹ کو کہا لو کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کنڈیشن مل جانا چاہیے, یہ میں ہاں کہہ رہا نا, ہوں. تو 80% جھوٹ کو لاؤ کر دیا آپ نے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا 80% جھوٹ آپ نے لاؤ کر دیا. آپ نے نہیں, غیر مسلم سمجھا سے بھی نہیں جھوٹ میں. بول لیا, الاؤڈ. آپ نے مسلمان دوست سے بھی جھوٹ بول لیا, نہیں نہیں, الاؤڈ. میں نے آپ اس نے کو یہ بیوی سے تھوڑی بھی سا. جھوٹ بول لیا, اچھا الاؤڈ. اچھا آپ نے اچھا ہر آپ طریقے سے جھوٹ بول لیا, الاؤڈ, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کس طرح ہے. یار اسلام کیا ہے نہیں یار, سر, جھوٹوں کا وداؤٹ لائز اسلام ڈائز, تبھی تو میں کہتا ہوں. نہیں سر دیکھیے آپ, یہ جتنے بھی جھوٹ آپ نے ایگزامپل دیے نا, اس ہوں. کے پیچھے موٹیو اچھا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ ایک برے موٹیو کا ایگزامپل بھی دے دیجیے نا, کہ جس میں میرے دماغ میں خرافات چل رہی ہو, میں نے اس کیس میں جھوٹ بولا ہو, تو ڈیفینیٹلی اس میں سزا رہے گی. سر جی اگر لیکن خرافات بات نہیں یہی ہے نا, جو چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہے جی, وہ ساری دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے. ہاں یہ دیٹس دا تو پرابلم. یہ تو obvious کیس ہے, یہ تو تو اب میرا لہٰذا, ہاں لہٰذا اسلام میں, اسلام کے لیے جھوٹ بولنا الاؤ ہے. جبکہ کسی بھی اور دھرم میں دیکھیں گے تو سٹینڈرڈ ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, بات ختم. جھوٹ بول کے نہیں لے کے آنا. نہیں کسی اور دھرم کی بات مت کریے آپ, بہت نہیں سارے کرتے, دھرموں گولی میں مارو جھوٹ سارے بولا. دھرم, گولی مار, تر ہاں, تر 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 آپ ختم. خالی اسلام کے, ہاں خالی اسلام کی بات ہاں کریے. ہاں سوری یار, غلطی میری, غلطی میری, ہاں غلطی, ایکسکیوز می, ہاں سوری, معاف کر دیں, ہاں, معاف کر دیں. جی. تو سر بھائی بات یہ ہے کہ جھوٹ کی کلاسیفیکیشن جیسے کی جائے گی نا, ویسے ہی گیم خراب ہو جائے گی, ویسے ہی ہاں گیم خراب ہو جائے گی, بیسک, بیکاز آپ میں نے سمجھتا ہوں کہ کلاسیفیکیشن کر دی. میں سمجھتا ہوں جھوٹ کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا, بیکاز جھوٹ کبھی کبھی اچھے انٹینشن کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گناہ والی بات وہی ہے. تو بات ہے میرا نا سر. اپنا پرسنل اوپینین ہے, میں نہیں نہیں اسلام نہیں, کے ہٹ آپ کے کا بات کر رہا ہوں یہ. پرسنل اوپینین نہیں ہے, یہ سچی بات ہے. اور یہ ملٹیپل جگہ پہ لکھی ہوئی ہے, میں نے ایک اسٹریم کی تھی, اس کا نام تھا thou shalt not lie. اسلام میں ہوں, جھوٹ بولنا منع ہے. اس میں میں نے بالکل سخت منع سارے ہے, جھوٹوں کی کلاسیفیکیشن دکھائی تھی آپ کو, بالکل سخت کہ منع ہے. اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے ہی نہیں اصل میں. صرف ایک کیس میں جھوٹ بولنا منع ہے, باقی سب کیس میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. اور وہ کیس کیا ہے, جہاں پہ اسلام نیچے ہو رہا ہو, بس. نہیں ایک بات یہ بتائیے, اچھا ٹھیک ہے, قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ مومنو سچ کے گواہی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, وہ شہدا بن جایا کرو, بھلے وہ تمہارے اپنے خلاف, اپنے ماں باپ کے چلو میں خلاف, آپ اپنے کو بھائی ایک بہن اور کے بات خلاف. بتاتا ہوں, ایک اور بتاتا ہوں, یہ اس آیت سے کے آپ بارے کو. میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں میں وہی بتانے لگا, وہی نا, یہی تو حق کے بارے میں ہے, وہی تو کہنا اسلام کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے, اسلام کو گھٹانے کے لیے نہیں. یہ آپ نے جو آیت دی ہے وہ میرے حق میں جاتی ہے. آگے چلتے ہیں, ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ہاں؟ ایک شخص اب اپنے گھر آیا, آیا. دروازہ کھٹکانے لگا تو اندر سے آواز آ رہی تھی, او ای. اس نے جو ہے نا کونے کھڑکی سے دیکھا, ایک بندہ اس کی بیوی کے اوپر چڑھا ہوا ہے. ہوں, وہ نبی پاک کے پاس گیا, نبی پاک کو کہا, نبی پاک ایک بندہ میری بیوی کو ڈنگ ڈونگ مار رہا تھا. ہوں, نبی پاک نے فرمایا, کیا تم نے اس کا وضو بیوی کے وضو کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے, بالکل اس یہ نہ طریقے کر سے دینا. جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی ہاں. کے اندر جاتی ہے. ہوں, ہوں, اس نے کہا نہیں, ہوں, میں نے آوازیں سنی اور میں نے دیکھا وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا ہوں, تمہارے ساتھ 4 اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ 4 اور یعنی 3 اور لوگوں نے تمہارے علاوہ دیکھا کہ وہ بندہ بندی کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس کا وضو تمہاری بیوی کے وضو کے اندر ایسے ہی گیا ہوا ہے جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر ہوں, جاتی ہے, جی. رائٹ. ہوں, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا اس پہ حد نہیں ہے, سوری. اس نے کہا تو صحیح کہ بات. میں کیا کروں, میری بیوی کسی بندے کے ساتھ سیکس کر رہی ہے, میں جاؤں اور ہوں, 4 بندے ڈھونڈ کے لے کے آؤں, صحیح اتنی دیر بات میں ہے, تو کام ختم ہو جائے گا. صحیح نبی نے بات. کہا حد نہیں ہے. تو بھائی یہ کس قسم صحیح. کی پنشمنٹ ہے اور کس میں قسم کی میں یہ میں میں ریلیجن ہے؟ میں اس کے پیچھے ریزن بتا دوں. دیکھیے بتائیں آدمی بھائی. جو ہے نا بہت بہت ایگوئسٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہوں اگر یہ ایکسیپشن نہ دیا جاتا کہ تم کو ہوں لازمن 4 گواہ لے کے آنے ہیں, تو آدمی ہر اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا اور اس کو مروا بھی دیتا غصے میں. چلے یار 4 آدمی, چلو 4 تو آدمی کے یار 2 کافی نہیں یہ ہے. تو عورتوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے نے کر بچانے دیا کے نا. لیے یار, ایک بندہ ارے یار دیکھو, بھائی, سپوز کرو تم شادی شدہ ہو نہیں یار, شٹ. اگر تم شادی شدہ ہوتے زیادہ ایزی ہوتا. تم اپنے گھر آئے ہو جنگ شنگ کر کے 100 سال بعد, ٹھیک ہے. ہوں, تم نے بھی دروازہ ہوں, کھڑکانے سے پہلے تمہیں باہر کھڑے ہوئے, تمہیں آواز آ رہی ہے زور سے, اور تم وہ چابی والے سوراخ میں دیکھتے ہو تمہاری بیوی کے اوپر ایک بندہ ہے اور اس کے اوپر چادر بھی ہے,
بیڈ کی چادر بھی ہے اوپر, تمہیں اس کا وضو اس کے وضو کے اندر جاتے ہوئے سرمے دانی کی طرح نظر نہیں آ رہا, جیسے سرمے دانی کی ہاں سوٹی ہاں سرمے ٹھیک ہے, دانی کے ہاں اندر نہیں جاتی آ ہے ویسے رہا, یار یہ حدیث میں لکھا سمجھ ہوا گیا. ہے, بائی حدیث کے لفظ ہے, ہاں معلوم ہے مجھے, لائک ا معلوم ہے مجھے, بالکل. کولیریم اسٹک گوز انٹو دا بوٹل, جی یہ بالکل حدیث کے صحیح, الفاظ ہے, رائٹ. بالکل صحیح ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, تم 4 بندے بھی لے آؤ, اگر لیٹ سے تم 2 ساتھ والے ہمسایوں کا دروازہ کھولتے, باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو, یہ سوراخ میں دیکھو, سوراخ میں دیکھا, او ہاں گیم ہو رہی ہے, دوسرے نے بھی دیکھا گیم ہو رہی ہے, تیسرے نے بھی دیکھا گیم ہو رہی ہے, اب 4 نے دیکھ لیا گیم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہوں آپ گئے ہوں محمد صاحب کے پاس, انہوں نے کہا سرمے دانی کو دیکھا تھا, سرمے دانی میں جاتے, انہوں نے کہا نہیں جی اس نے چادر رکھی ہوئی تھی, سزا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہے. کیا مطلب؟ تو جو تو ٹھیک ہے. ای ہو رہا تھا نہیں اور نہیں وہ ننگے تھے بھائی اور اوپر میں بھائی چادر بھائی تھی, وہ بھائی کدھر؟ میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یار مجھے یہ لا ایک پرو سیکنڈ ایک وومن سیکنڈ. لگتا فیضو ہے. رکے, فیضو مجھے فیضو یہ اچھے لا بھائی, فیضو ایک مجھے سیکنڈ. یہ لا پرو وومن لگتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر عورتوں کے فیور میں زیادہ جا رہا ہے یہ لا تو ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ارے بھائی یہ اس بندے کے بارے میں بھی زیادہ جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, دونوں پہ جا رہا ہے, لیکن عورت تو وہ بیسکلی وہ جو اپنی عورت, بندہ ہے وہ وہ اپنی زانی ہے, وہ اس جو زانی بندہ ہے اس کے اوپر جا رہا ہے, وہ زانی بندے کو آپ الاؤ کر رہے ہیں. دیکھیے زانی بندے کو تو الاؤ, وہ تو ٹھیک ہے, اب کیونکہ عورت کی وجہ سے بچ رہا ہے, اب بچ جائے گا, کیا کریں گے اس میں؟ ارے یار what kind of a religion is this buddy? What بھائی do you think ٹھیک man? ہے, میں لیکن مجھے یہ لا یہ دکھتا ہے کہ عورت کو اس میں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر دیا ہے. مطلب آدمی ارے اگر تہمت عورت کو لگائے کیا گا تو یار, یار زنا کو پروٹیکٹ کر دیا بھائی, زنا کو پروٹیکٹ کر دیا, عورت کو نہیں زنا کو. نہیں زنا کو نہیں. دیکھیے اور بھی کیسز ہیں, مان لیجیے میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور بیوی میری پریگنٹ ہوگی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, ہاں اچھا چلے یہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک بیوی ٹھیک ہے, پریگنٹ ہوئی, ایک بندہ آیا ہاں 2 سال بعد جنگ سے واپس آیا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, بیوی اس کی ہوں پریگنٹ, وہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس گیا, انہوں نے کہا عمر بن الخطاب بھائی میری جو بیوی ہے وہ پریگنٹ ہے, میں تو 2 سال سے اس کے پاس نہیں آیا. ہاں انہوں نے کہا یار تو حد ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی لوگوں نے کہا بھائی جان ہیلو کیا کر رہے ہو, اس کے پیٹ پہ اختیار نہیں ہے آپ کا. صحیح. انہوں نے کہا ہاں چلو اسے برتھ دینے دو, 3 مہینے بعد بچے کی پیدائش ہوئی, وہ بندہ ہوں واپس آیا, بچہ بالکل میرے جیسا لگتا ہے. انہوں نے کہا ماشاء اللہ شکر ہے, بچہ 2 سال بعد پیدا ہو گیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہو جاتا ہے, 2 سال بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ایکسیپشنز ہوتے ہیں بالکل. فیضو اس میوٹ کو کر بے, نہیں نہیں ہنس نہیں یار. اوکے. فیضو بھائی آپ کیا؟ میوٹ کر دیجیے. میں نے بھی پڑھا تھا, اور یہ آپ لوگ جس دن یہ چلا رہے تھے نا اسٹریم اسی ہوں حدیث کے اوپر, تو میں ہوں نے اسٹریم دیکھی تھی. اس کے بعد ہوں میں گیا, میں نے کہا یار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں مجھے دیکھی, کرپٹک پریگنینسی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, نیونیٹل ٹیتھ ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوں آ جاتا ہے. تو وہ سائنس میں ایکسیپشن ہے اس کا, تو جب سائنس ایکسیپشن ہے میں تو اس میں 4 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے, رائٹ. بالکل رہتا ہے, 4.5 سال تک تو رہ سکتا ہے. یعنی امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا میری بیوی جو ہے 4 سال سے پریگنٹ ہے, امام مالک دعا کیجیے. امام مالک نے دعا کی, ہاتھ اٹھائے آسمان پہ, امام مالک نے کہا یا اللہ اگر اس عورت کے پیٹ میں گیس ہے تو خارج کر دے, اور اگر بچی ہے تو اس کو بچہ بنا کے باہر نکال دے. امام مالک ابھی دعا کر رہے تھے کہ ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا, اس بندے کو کہتا ہے جاؤ تمہاری بیوی کو مسئلہ ہو گیا ہے. وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا, واپس آیا, اس کے گردن کے اس کے شولڈر کے اوپر بچہ بیٹھا تھا, اس کی نافی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور اس کے دانت بھی تھے. اور اس نے امام مالک کو آگے کہا ماشاء اللہ تھینک یو سو ویری مچ, آپ کی دعا سے میرا 4 سال کا بچہ باہر آ گیا, اس کے دانت بھی تھے, رائٹ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, ویریفائی نہیں کر سکتا میں اس رپورٹ کو کہ صحیح ہے کہ اوہ کیا ہے. مین. لیکن میں نے جو پڑھا ہے کہ سائنس ایکسپریشن 5 سال کی لڑکی جب ماں بن سکتی ہے, اور مطلب ہم جانتے ہیں کہ نارملی پاسبل نہیں ہے, جی لیکن جی ورلڈ ریکارڈ تو ہے 5 سال کی عورت کا, سر 4.25 سال کی لڑکی کا, پریگنینسی. سوری, سر آپ کو پتا ہے ہاتھی کی پریگنینسی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ نہیں معلوم مجھے, 4. اور میرے خیال سے 3-4 سال میں تھی. 4 سال. سر کیسی ایکسیپشن ہے کہ عورت 4 سال پر بچہ پیدا کرے گی؟ کیا سر, اب مجھے نہیں پتا, اب سائنس کہہ رہی ہے, میں کیا بول سکتا ہوں اس میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. سر جو آپ میں نے پڑھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, اب سر مجھے باقی سمجھ, اللہ عالم. سر ایک سیکنڈ, آپ کے ساتھ یہ تیسری چوتھی بات چیت ہے. سر آپ دوسری ہے سر. کیسے, یار آپ پڑھے لکھے بندے لگتے تھے جب میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات چیت کر رہا تھا. یار تو میں گیم نے آج آپ کافی خراب کو ہوگی سر. آدم بھائی میں نے پڑھ کے ہی آپ کو بتایا ہے, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. سر آپ کیسے مان سکتے ہیں ایسے مذہب کو؟ نہیں دیکھیں, اس کے لالا جی سائیڈ افیکٹ دیکھیں آپ. جناب نے کہا کہ ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے, لیکن ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو 9 مہینے لگتا ہے. لیکن فرض ہاں کریں تو کہ اکثر اگر کوئی مومن بھائی اسلامی جنگ پہ نکلے اور ان کی بیویاں پریگننٹ ہو جائے, اور 2 سال بعد 3 سال بعد بچہ جنے, تو وہ قبول کیے جائیں گے. ان کے ارے اب تو بہت مطابق ساری چیزیں اب ہیں, اب ایسی تو بہت اولاد ساری ہوگی وہ چیزیں ہیں سارے ڈی این آپ ایکسیپشنل ہی ہوگی, ان جنرل نہیں ہوگی سر, ہی نہیں.
نہیں اب تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں نا ڈیٹرمن کرنے کے لیے. آپ کے پاس DNA ٹیسٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس سے سر ویریفائی DNA کر ٹیسٹ لیجیے. سر نہیں دیکھیں نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ایک الاؤ نہیں ہے سیکنڈ نا. فیضو ایک سیکنڈ سر آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایجپٹ کے اندر یہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا میرے میاں گیا ہوا تھا, 1.5 سال بعد آیا, میں پریگننٹ تھی, اس نے کہا یہ میری اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تیری ہی اولاد ہے, اس نے کہا DNA ٹیسٹ کراؤ, اس نے کہا نو, اسلام میں DNA ٹیسٹ الاؤڈ نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر. سر کس نے بولا؟ یہ سر آپ کے مصر کے ایجپشن اسکالر نے, آپ گوگل کیجیے گا, اس کے اوپر بھی فتوے ہیں, آپ گوگل کیجیے گا, چونکہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور آپ کافی ریسرچ کر کے واپس آتے ہیں. یہ باتیں جو آپ نے میرے سے پہلے سنی تھی اور آپ نے ریسرچ کر کے واپس آئے تھے, آپ ایجپٹ کے علماء کا فتویٰ دیکھیے گا, 2015 یا 16 کی یہ گیم ہے اور انہوں نے الاؤ وہ نہیں کیا تھا. فتویٰ غلط بھی تو ہو سکتا ہے ایڈم بھائی, اس کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں کوئی ہے. بات ٹھیک ہے, نہیں, میں لیکن چیک اسلام کر کے لوں گا. مطابق الاؤڈ ہے نا سر. دیکھیں اسلامی کے لیے بھی آپ نے کہا الاؤڈ ہے. اسلامکلی کیا الاؤڈ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں DNA الاؤڈ ہے ٹیسٹ کرانا. نہیں DNA ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا, اسلامی کے لیے الاؤڈ ہے نا کہ 2 سال بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے, 4 سال میں بچہ ہو سکتا ہے. اسلام کے حساب سے نہیں, سائنس کے حساب سے ہو سکتا ہے, اور خالی اسلام کے حساب سے نہیں. اچھا سائنس کے حساب سے 4 سال بعد انسان کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے, نہیں 4 سال ہو نہیں, سکتا 4 ہے, سال بعد نہیں, بالکل ہو سکتا سوری مائی بیڈ, 4 سال تک پریگنینسی ٹھہر سکتی ہے ہے. سائنس کے مطابق. بالکل. اوکے آپ خود چیک کر لیجیے گا, پھر مجھے بتائیے گا. جی بالکل سر. آپ ایسا کیجیے گا, کوئی اوتھینٹک آرٹیکل ہے آپ کے پاس اس وقت جو آپ دکھا سکیں؟ ابھی میں موبائل سے ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی میں اسی چیٹ میں پوسٹ کر دوں گا, چلیں پھر سر, میسج کر دوں گا, آپ اپڈیٹ کرتے رہیے. بہت بہت آدم مہربانی سیکر میرے کو ایک کوشچن کرنا ہے ان سے. سر کر ایک لیجیے. سیکنڈ, اچھا کفر میرا بھی ایک کوشچن ہے, ایک اوکے کوشچن میرا بھی. جناب نے ڈی این اے کی بات کی کہ ہم ڈی این اے کا سہارا لیں گے. جناب آپ کو پتا ہے کہ آج بھی مسلمان پریگنینسی کو روکنے کے لیے عزل کرتے ہیں, معلوم ہے, کونڈم کرتے کا ہیں. استعمال نہیں کرتے, اسلام میں حرام ہے. وہ پگلے ہیں, میں عزل اس میں کیا کر عزل سکتا ہوں. فائٹس ارے انٹرپٹس کرتے ہیں آج بھی پریگنینسی کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ حلال طریقہ ہے. معلوم ہے صاحب, تو وہ پھر ڈی اب این اے کہاں سے پگلے آ ہیں گیا؟ تو اب بھائی وہ تو نبی صاحب گھوڑے پہ جاتے تھے, اونٹ پہ جاتے تھے, اب ہم ایروپلین میں جا رہے ہیں, تو اب آپ اس طرح تو آپ نبی کی وہ اگر سنت اس پہ عمل نہیں کرتے نا, مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, ہمیں کیا دقت ہے؟ آپ کریں, میں گدھے کی سواری مسلمانوں کو کریں, کس نے روکا آپ کو؟ میں اسے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتا ہوں. یار کوئی اسلام بات کو نہیں, جو ہے میں فیضو بھائی سید بھائی کو بات کرنے دیں, فیضو بھائی مان لیا کریں کبھی کبھی. اچھا السلام علیکم مسٹر کے. وعلیکم بھائی. جی بھائی. ہاں بھائی, آپ یہ مانتے کیا جو اسلام چھوڑ دیے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے گی, اگر وہ محارب ہیں, لڑائی پہ ہیں, تو پھر قتل ہی کیا جائے گا. تو جو بھی اسلام چھوڑ دیا اس کا قتل کر دیا جائے. نہیں, میں نے کہا محارب جو ہیں, جو لڑائی پہ ہیں, جو لڑائی پہ ہے, جو اسلام کے اگینسٹ باتیں کر رہا ہے یا بول رہا ہے, جیسے کہ آپ لوگ فار ایگزامپل, تو آپ لوگ اچھا محارب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, تو نہیں قتل ہی بھائی, کیا جائے ہیکسن بھائی یہ آپ کے مومن بھائی ہیں. ہیلو, نہیں ہاں کافی کفر بھائی, یہ آپ کے مومن بھائی ہیں, اب لیکن یہ دیکھو, اصل میں نہیں. قرآن اونلی ہے, قرآن اونلی ہے. ہاں اچھا, یہ نہیں یہ میں قرآن کفر حدیث میں پہ نہیں بھی ہے. بلیف کرتا ہوں, میں حدیث پہ بھی سوری بلیف کرتا ہوں. یہ صرف اس حدیث پہ بلیو کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے. یہ ان ہاں کے ہاں اہل چوائس کے خاص درجے اچھا, پہ فائز ہیں. ان کو مولانا بھی بتا رہے تھے, مولانا یاسر ندیم الواجدی ہیں, ان کے چینل سے ٹھڈے کھا کے ہمارے پاس آئے ہیں.